حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد زمین پر فتنوں کا آغاز ہوا۔ حق کمزور اور باطل طاقتور دکھائی دینے لگا۔ لوگ دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بھی اسی پر مجبور کرنے لگے۔ اسی دور میں ایک نہایت ظالم اور جابر بادشاہ دقیانوس حکومت کرتا تھا۔ وہ اس قدر سنگ دل تھا کہ جو شخص بتوں کو ماننے سے انکار کرتا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ ناظرین، اصحاب کہف اسی شہر کے معزز اور بااثر نوجوان تھے۔ وہ شاہی دربار سے وابستہ تھے اور عزت و مرتبہ رکھتے تھے، مگر ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور تھے۔ وہ اللہ واحد لا شریک پر کامل یقین رکھتے تھے اور بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اسی ایمان نے انہیں ظالم بادشاہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق پر ڈٹ جانے کا حوصلہ عطا کیا، اور یہی وہ بنیاد بنی جس پر ان کا عظیم الشان اور تاریخ ساز واقعہ وجود میں آیا۔ ناظرین، دقیانوس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ مومن نوجوان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے شاہی دربار کو چھوڑ کر نکل گئے اور قریبی پہاڑ کی طرف رخ کیا، جہاں انہیں ایک غار نظر آیا۔ وہ سب اس غار میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے گہری نیند میں چلے گئے۔ اور یہ نیند کوئی عام نیند نہ تھی، بلکہ 300 سال سے زائد عرصے تک جاری رہی۔ جب دقیانوس نے اپنے کارندوں کو ان کی تلاش پر مامور کیا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ سب ایک غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تو وہ شدید غصے سے آتش بگولا ہو گیا۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے حکم دیا کہ غار کے دہانے پر مضبوط پتھروں کی دیوار تعمیر کر کے اسے مکمل طور پر بند کر دیا جائے، تاکہ وہ سب وہیں گھٹ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر جس شخص کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ دل سے مومن اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ ناظرین، اس نیک بندے نے بڑی حکمت کے ساتھ اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورے واقعے کی تفصیل ایک تختی پر کندہ کروائی، پھر اسے تانبے کے ایک مضبوط صندوق میں رکھ کر غار کی دیوار کی بنیاد میں دفن کروا دیا۔ اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی، تاکہ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس مر گیا۔ حکومتیں بدلتی رہیں، تخت و تاج تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیک سیرت، عادل اور انصاف پسند بادشاہ تخت نشین ہوا، جس کا نام بدروس تھا۔ اس نے تقریباً 68 سال تک بڑی شان و شوکت اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ناظرین، اسی کے دور میں لوگوں کے درمیان عقیدے کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض گروہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن کے منکر ہو گئے۔ یہ حالات دیکھ کر بادشاہ کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ غم و فکر میں ڈوب گیا اور تنہائی اختیار کر کے ایک مکان میں بند ہو کر اللہ رب العزت قدوس و جبار کے حضور نہایت عاجزی، گریہ ازاری اور سوز و گداس کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ اے میرے رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے دن پر کامل یقین حاصل ہو جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو آرام دینے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور غار کے دہانے پر بنی ہوئی دیوار کو گرانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دیوار گری، وہاں موجود لوگوں پر ایسی ہیبت اور حیرت طاری ہوئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی طویل نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ ایک دوسرے کو سلام کر کے آپس میں بات چیت کرنے لگے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، جب ان نوجوانوں کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم شہر جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور بڑی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر حیرت سے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ پورے شہر میں عیسائیت کا چرچا ہے۔ لوگ کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ان پر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یملیخا دل ہی دل میں کہنے لگا، اے اللہ، یہ کیسا انقلاب آ گیا ہے؟
وہی شہر جہاں ایمان کا نام لینا جرم تھا، آج وہاں ایمان سرے عام بولا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی اور کیسے آ گئی؟ پھر وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا تاکہ کھانا خرید سکے۔ اس نے جیب سے دقیانوس کے زمانے کا سکہ نکالا اور دکاندار کو دے دیا۔ وہ سکہ اتنا قدیم تھا کہ اب اس کا رواج ختم ہو چکا تھا، بلکہ لوگوں نے برسوں سے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ دکاندار نے جب سکہ دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت چھا گئی اور اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید اس نوجوان کو کہیں سے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ چنانچہ اس نے یملیخا کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی اور کہا، سچ سچ بتاؤ، یہ خزانہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یملیخا نے جواب دیا، کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا اپنا ہی سکہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم یہ کیسے مان لیں؟ یہ سکہ 300 سال سے زیادہ پرانا ہے، اس کا چلن صدیوں پہلے ختم ہو چکا ہے، اور تم تو ایک جوان آدمی ہو، صاف صاف بتاؤ تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے حیرت سے کہا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے جواب دیا، اس وقت تو ایسا کوئی بادشاہ زمین پر موجود نہیں، ہاں صدیوں پہلے ایک ظالم اور بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ بہت سرکش تھا۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا، ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کی حفاظت کرتے ہوئے بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی قریبی پہاڑ کے غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہر کے معززین بڑی تعداد میں اس غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب اس کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے گمان کیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے غار کے دہانے پر لوگوں کے شور و غل کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہمیں پکڑنے آ گئی ہے۔ اس خیال سے وہ سب نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی، توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب حکام غار تک پہنچے تو وہاں انہیں تانبے کا ایک صندوق ملا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک تختی موجود تھی۔ جب وہ تختی پڑھی گئی تو اس پر اصحاب کہف کے نام درج تھے، اور یہ تحریر لکھی تھی کہ یہ مومن نوجوان اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے بچنے کی خاطر اس غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ پھر جب دقیانوس کو خبر ہوئی تو اس نے دیوار بنوا کر انہیں اسی غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ تحریر اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان مومن بندوں کے حال سے باخبر ہو جائیں۔ یہ عبارت پڑھ کر حکام پر حیرت اور خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے فوراً یہ خبر بادشاہ بدروس تک پہنچائی۔ بدروس بادشاہ اپنے امراء اور شہر کے معزز لوگوں کو ساتھ لے کر فوراً غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف غار سے باہر تشریف لائے اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنی پوری داستان بیان کی۔ یہ سن کر بدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا اور اللہ رب العزت خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر لوگوں کا یقین مضبوط ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے السلام علیکم کہا، واپس غار میں داخل ہو گئے، دوبارہ لیٹ گئے، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے انہیں وفات عطا فرما دی۔ بعد ازاں بدروس بادشاہ نے لکڑی کے صندوق تیار کروائے اور اصحاب کہف کے مقدس اجساد کو ان میں رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ کسی کو غار کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے خود ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد بدروس بادشاہ نے غار کے دہانے پر ایک مسجد تعمیر کروائی اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا کہ اس دن پورا شہر عید کی طرح وہاں حاضری دے اور اس عظیم نشانی کو یاد کرے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ان منکروں کو جواب دیا جائے جو یہ سوال اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مٹی میں ملنے کے بعد پھر زندگی پالے؟ اسی شک اور انکار کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا یہ حیرت انگیز واقعہ قرآن کریم میں نازل فرمایا تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ جس رب نے انہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث میں مختلف اقوال ملتے ہیں، مگر اصل مقصد ان کی تعداد نہیں بلکہ ان کا ایمان، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔